بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش خود کرے گا۔ سرکش، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک اس کی برکت اور رحمت سے ہر طرح کی پریشانی دور کر دے گا۔ سورۃ بقرہ کی یہ 2 آیات کریمہ کو 41 دن تک بڑے دھیان سے پڑھے، انشاءاللہ تعالی سرکش، شیاطین اور جنات سے نجات مل جائے گی اور ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں آیات کی احادیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے خاتمہ پر آمین کہا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال قبل خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان آیات کو بعد نماز عشاء پڑھ لے تو یہ تہجد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی کہ آپ کو 2 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ہر فقرے کے بعد ارشاد فرمایا آمین، منظور و مقبول ہے یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 نماز پنجگانہ، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا جس نے شرک نہ کیا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کچھ بھی عقل ہے وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ ان آیات کے ایک ایک حرف پر ایک ایک نور عطا کیا جائے گا۔ ان دونوں دعاؤں میں بھول چوک اور غلطی سے سرزد ہونے والے افعال کی معافی مانگی گئی ہے، نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی طرح ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دے اور ہم سے ایسا مواخذہ نہ کرے جیسا کہ بنی اسرائیل سے ہوا تھا۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک شیطان نہیں آئے گا۔ میت دفن کرنے کے بعد اگر سورۃ بقرہ کا اول حصہ سرہانے کی طرف اور آخری رکوع پائنتی کی طرف پڑھا جائے تو اس سے میت کی روح کو سکون ملتا ہے۔ ان الفاظ کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سے آدمی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی 2 آیات کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا ہم سے خطا غلطی کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جو بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔